بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہمارا آسان عربی گرامر کا تیسرا لیکچر ہے. اب تک ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ کوئی بھی لینگویج، کوئی بھی زبان جو ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک اسم جسے ہم ناؤن کہتے ہیں، اور ایک فعل جسے ہم ورب کہتے ہیں، اور ایک حرف جسے پریپوزیشن کہتے ہیں. کسی بھی زبان کا آپ سینٹینس لے لیں، جملہ لے لیں، اس میں کچھ اسماء ہوں گے، کچھ ناؤنز ہوں گے، کچھ افعال ہوں گے، وربز ہوں گے، کچھ اس میں پریپوزیشنز ہوں گے. ہم نے کہا تھا کہ ہم عربی زبان کو اسٹڈی کریں گے اسم سے. سب سے پہلے ہم ناؤن کو اسٹڈی کریں گے کہ عربی میں ناؤن کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم عربی زبان میں ورب کو اسٹڈی کریں گے. یعنی یہ جو اس کتاب کا پہلا حصہ ہے آسان عربی گرامر کا، مطلب یہ ایک بڑے آدمی نے اس کو کمپائل کیا. بڑے آدمی سے مراد پنجاب یونیورسٹی کے وہ عربی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں پروفیسر حافظ احمد یار صاحب. پروفیسر ڈاکٹر حافظ احمد یار صاحب عربی زبان میں بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے یہ نوٹس ہیں جو کہ کمپائل ہوئے ہیں. انہوں نے یونیورسٹی گریجویٹس کو عربی سکھانے کے لیے وہ عربی جو کہ آپ کو قرآن مجید کے قریب کر دے، نزدیک کر دے، جس کو پڑھ کے آپ قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کی اہلیت پیدا کر سکیں. مطلب آپ کو ترجمے کی ضرورت نہ رہے، کسی میڈیم کی ضرورت نہ رہے. آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو قرآن چلیں 100% نہ صحیح 70 80 90% آپ کو سمجھ آئے. تو یہ اس کتاب کا آبجیکٹو تھا. اس کتاب کے 3 پارٹ ہیں. پہلا جو پارٹ ہے، فرسٹ پارٹ جو ہے، پہلا حصہ یہ ناؤن کے اوپر مشتمل ہے. دوسرے حصے میں ورب کو، فعل کو ڈسکس کیا گیا. تیسرے حصے میں جو ہے وہ ناؤن بھی ہے اور ورب بھی ہے، فعل بھی ہے. تو ہم نے ابھی تک جو ہے وہ ناؤن کو یعنی اسم کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو 5 منٹ میں ذرا اس کا خلاصہ تھوڑا سا پیش کر دوں کہ اسم میں ہم نے کیا چیز پڑھی ہے. اسم میں اب تک ہم نے 4 چیزیں ڈسکس کی ہیں. ابھی تک یہ اسم جو ہے وہ مفرد یعنی اکیلا اسم ہے. ٹھیک ہے، جب 2 اسم آپس میں ملتے ہیں تو پھر وہ مرکب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے اس کی حالت کو ڈسکس کیا کہ اسم کی حالت. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی جنس کو ڈسکس کیا، اس کی جینڈر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس کے عدد کو ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم نے اس کی وسعت کو ڈسکس کیا. حالت کیا چیز ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ہم نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا. اب 1 گھنٹہ تو ہم نہیں دہرا سکتے دوبارہ ہیں. اسی طرح سے اس کے اوپر ہم نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا. ٹھیک ہے، تو حالت کسے کہتے ہیں؟ حالت جو ہے نا، آسان الفاظ میں اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یا وہ رفع میں ہوتا ہے، یا وہ نصب میں ہوتا ہے، یا وہ جر میں ہوتا ہے. یہ اصطلاحات ہیں. ان اصطلاحات کو، ٹرمز کو ہم نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا کہ رفع کیا ہوتا ہے، نصب کیا ہوتی ہے، جر کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آسان الفاظ میں 2 پیش جو ہیں اس کو رفع کہتے ہیں، 2 زبر کو نصب کہتے ہیں، 2 زیر کو جر کہتے ہیں. عربی زبان میں کبھی آپ نے دیکھا ہو نا، کبھی 2 پیش ہوتی ہیں، کبھی 2 زبر ہوتی ہیں، کبھی 2 زیر ہوتی ہیں. مثلا ایک لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ زیدن. کبھی اس کے اوپر پیش ہے، کبھی یہ کیا ہوگا؟ زیدن ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا ہوں گی؟ 2 زبریں ہوں گی. اور کبھی یہ کیا ہوگا؟ زیدن ہوگا. زیدن، زیدن، زیدن. وہ نورانی قاعدہ آپ پڑھتے ہیں نا، دن دن دن. ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ کے اوپر. تو اس کو کہتے ہیں حالت. یعنی جب 2 پیش آتی ہیں تو زید کا مطلب زید ہی رہتا ہے، مطلب نہیں تبدیل ہوتا، لیکن کچھ تبدیلی آتی ہے، کچھ تبدیلی معنی میں آتی ہے. وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کیا آتی ہے. یعنی جب زیدن ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے، زیدن ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے، زیدن ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے. یعنی جب رفع ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے، جب نصب ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے، اور جب کسی اسم پہ جر ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے. یہ ہم نے ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہم نے ڈسکس کی جنس. جنس جو ہے نا، جینڈر جسے آپ کہتے ہیں. تو جینڈر کیا ہے؟ یا مذکر ہے یا کیا ہے؟ مؤنث ہے. بس 2 ہی جینڈر ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان میں مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں. گول تا، یہ ٹھیک ہے، گول تا. مسلمن سے مسلمتن، کافرن سے کافرتن، مومنن سے مؤمنتن.
मुनाफिकुन से मुनाफिकतुन, गोल ता जिसके आखिर में आ जाए वो मुअन्नस होती है। वैसे तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, सिर्फ ये नहीं पढ़ा, लेकिन उसका खुलासा बस आपके सामने रखती है। ठीक, अदद जो है उसमें हमने ये बात पढ़ी है नंबर, जिसे हम वाहिद जमा कहते हैं। हमारी ज़ुबान में उर्दू में या वाहिद है या जमा है, अंग्रेज़ी में भी क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल। अरबी में तीन चीज़ें हैं, वाहिद है, जमा है, और इनके दरमियान एक और लफ्ज़ है जिसको वो कहते हैं तस्निया। यानी अरबी में दो के लिए, ड्यूअल नाउन के लिए अलहदा से लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अरबी में जैसे हमने कहा ना, मुअन्नस बनाने का तरीका के आखिर में गोलता लगाते हैं। ठीक है, तो तस्निया बनाने का तरीका क्या है, अलिफ और नून ज़ेर नी लगाते हैं। मुस्लिमुन से मुस्लिमान, दो मुसलमान, काफिरुन से काफिरान, मोमिनुन से मोमिनान, मुनाफिकुन से मुनाफिकान, दो मुनाफिक दो मोमिन। ठीक है, मुस्लिमतुन से मुस्लिमा तान, काफिरतुन से काफिरा तान, मुनाफिकतुन से मुनाफिका तान, मुमिनतुन से मुमिना। अलिफ और नून मकसूर इसको कहते हैं, यानी जिसके नीचे कसरा हो। ठीक, जमा बनाने का तरीका क्या है, अगर जमा मुज़क्कर हो तो वाव नून लगाते हैं। मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मोमिनुन से मुमिनून, काफिरुन से मुनाफिकुन से मुनाफिकून। अगर मुअन्नस हो तो अलिफ और लंबी ता लगाते हैं। ठीक है, मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, मुमिनुन से मुमिन, काफिरुन से काफिरातुन, मुनाफिकुन से। ये जमा मुज़क्कर बनाने का कायदा है और ये जमा मुअन्नस बनाने का कायदा है। ठीक, वो साथ कहते हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि मीनिंग में वसत, माने में वसत। मारफा नकिरा, मारफा नकिरा तो समझते हैं ना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, नकिरा में क्या होती है, वसत होती है ना। नकिरा, नकिरा आम होता है ना, और मारफा क्या होता है, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक खास हो जाता है, उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं मारफा में। ठीक है, तो ये वसत किसकी, मीनिंग की वसत, माने की वसत। नकिरा में माना बहुत वसी हो जाता है और मारफा में क्या हो जाता है, लिमिटेड हो। तो मारफा बनाने का तरीका क्या है अरबी ज़ुबान में, कि आप किसी नाउन के शुरू में अलिफ लाम लगा दें और आखिर से तनवीन हटा दें। यानी अगर एक लफ्ज़ है मुस्लिमुन तो ये नकिरा है, यानी तनवीन नकरा होने की अलामत है। तनवीन समझते हैं ना, दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर। तनवीन का मतलब है ये इसम क्या है, नकिरा है। तो मारफा बनाने का तरीका क्या है, इसके शुरू में क्या लगा दें, अलिफ लाम, और आखिर में तनवीन ख़त्म कर दें, एक ही हरकत बाकी रह जाएगी। क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमो, मुस्लिमुन नकिरा, अल मुस्लिमो मारफा, मुमिनुन नकिरा, अल मुमिनु मारफा, काफिरुन नकिरा, अल काफिरु मारफा, किताबुन नकिरा, अल किताबु। किताबुन का मतलब कोई किताब दुनिया की, अल किताब का मतलब क्या होगा, कुरान मजीद, ख़ास किताब। अल किताब अब कोई और किताब नहीं हो सकती। समझ रहे हैं, नकिरा और मारफा में ये फ़र्क है। ठीक है, अब वो ख़ास हो गई है, अब इससे कोई स्पेसिफिक किताब मुराद है, और वो कुरान में ज़ालिक अल किताब, अल किताब आया ना। तो ये हमारा जो अभी तक हमने 2 लेक्चर्स पढ़े उसका थोड़ा सा खुलासा है, लेकिन आपने फिर भी वो अब उसको थारोली सुनना है। ठीक है, उसके बगैर आगे चलना मुश्किल होगा। ये तो था, हमने इसम को डिस्कस किया जबकि वो मुफरद था। आज हमने डिस्कस करना है मुरक्कब,
یعنی جب دو اسم آپس میں ملتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے. مرکب سمپل مرکب جسے سادہ مرکب کہتے ہیں. سادہ مرکب کیسے بناتے ہیں؟ دو اسموں کے درمیان آپ واو لگا دیں یا دو اسموں کے درمیان آپ او لگا دیں. واو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اور اینڈ. او کا مطلب کیا ہے؟ یا اور کے معنی میں. ٹھیک ہے، انگریزی میں اور آتا ہے نا، اور اینڈ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک اسم ہے صادقن. صادقن کا مطلب کیا ہے؟ سچا. ٹھیک ہے. دوسرا اسم ہے کاذبن. کاذب کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹا. اب ان کے درمیان اگر آپ واو لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب. ان دو اسموں کو آپ نے کیا کیا؟ واو کے ذریعے ملا دیا، جوڑ دیا ہے. اب آپ ترجمہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ سچا واو اور جھوٹا. ٹھیک ہے، ابھی یہ جملہ نہیں بنا. سچا اور جھوٹا یہ جملہ نہیں، سینٹینس نہیں ہے، ابھی یہ مرکب ہے. ہم نے پہلے مفرد پڑھا، پھر مرکب پڑھیں گے، پھر اگلی سٹیج ہماری آئے گی سینٹینس کی، جملہ بنائیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ صادقن کیا ہے؟ معرفہ یا نکرہ ہے؟ یہ نکرہ ہے، کیونکہ اس کی شروع میں الف لام نہیں ہے. اس لیے جب نکرہ کا ترجمہ کرتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں کوئی سچا، کوئی. ٹھیک ہے. جب آپ کہیں گے الصادق، ہاں ایک اسپیسیفک آدمی مراد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لقب ہے؟ صادق نہیں، الصادق. اللہ کے رسول کے جو نام آتے ہیں ان کے شروع میں کیا آتا ہے؟ الف لام. ورنہ تو عام آدمی کا نام بھی صادق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ رحیم کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. الرحیم کون ہے؟ اللہ کی ذات. رحمان کسی کا بھی نام رکھ لیں، الرحمن صرف اللہ ہے، خاص ہو گیا، اسپیسیفک ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو صادق کا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ آپ ایک لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی لگا سکتے ہیں. کوئی سچا یا ایک سچا، وہ ایک کوئی بھی ہے، اور ایک جھوٹا. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا پہلا کیس. دوسرا کیس اس میں یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو معرفہ کریں. معرفہ جب کریں گے تو اس کی شروع میں کیا لگائیں گے؟ الف لام. تو یہ کیا بن جائے گا؟ الصادق. اچھا تنوین ختم ہو جائے گی، ہم نے یہ بات کہی تھی. الصادق اور والکاذب. اصل میں تو یہ تھا الکاذب، لیکن اس کو اس طرح سے نہیں پڑھتے عربی میں. ٹھیک ہے، جیسے نا الصادق اور کاذب سے کیا بنا؟ الکاذب. لیکن آپ اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. کچھ بھاری بھاری اصطلاحات ہیں، نام بھی یاد ہوں. ٹھیک ہے، وہ اصطلاحات نہ بھی یاد ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو گرا دیتے ہیں، واو کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. الصادق اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل اس حمزہ کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ پڑھتے ہوئے ملا دیتے ہیں، اس کو آپ پڑھتے نہیں ہیں. یعنی اس کو ہم یوں نہیں پڑھیں گے الصادق و الکاذب، نہیں، ساتھ کیا کریں گے؟ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، بہت ساری چیزوں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ملا دیتے ہیں. تجوید کے قاعدے ہیں یہ، بیسیکلی یہ گرامر کے نہیں، کس کے قاعدے ہیں؟ تجوید کے، پڑھنے کے. ٹھیک ہے، تو الصادق والکاذب. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں نہیں، پھر کوئی نہ بولیں. کوئی کا مطلب تو پھر نکرہ ہو جاتا ہے. ہاں، خاص نہ بھی لکھیں، سچا اور جھوٹا. ٹھیک ہے جی، مراد یہ ہے کہ خاص سچا اور مطلب اسپیسیفک کسی سچے اور جھوٹے کی بات آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نکرہ میں آپ کوئی سچا لکھ دیں، کوئی جھوٹا لکھ دیں، یا ایک سچا لکھ دیں، ایک جھوٹا لکھ دیں. ٹھیک ہے،
یہ دوسرا کیس ہو گیا. تیسرا کیس کیا ہے کہ ہم یہ جو مرکب ہے سمپل مرکب جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم او کے ذریعے کریں نا تو کیا ہو جائے گا صادقن او کاذبن. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں سچا یا جھوٹا نہیں, کوئی سچا یا کوئی جھوٹا. ٹھیک ہے, کوئی سچا یا کوئی جھوٹا یا ایک سچا یا ایک جھوٹا. ٹھیک ہے. چوتھا کیس کیا بنتا ہے کہ ہم اس کو کریں الصادق او الکاذب. وہی الکاذب, لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ حمزہ کیا ہے, یہ حمزۃ الوصل ہے, یہ نہیں پڑھیں گے, اس کو ہم کیا کریں گے گرا دیں گے. اب جب اس کو گرا دیا تو یہ کیا بن گیا, ہاں اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے. کیا ہو گیا, دو ساکن عربی میں اکٹھے ہو جائیں تو وہ پڑھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پہلے ساکن کو حرکت دے دیتے ہیں اپنی طرف سے, ادھار لے کے اپنی جیب سے نکال کے اس کو لگا دینی تاکہ پڑھنے میں کیا ہو, آسانی ہو. ٹھیک ہے, تو اپنی جیب سے زیر نکالیں اور یہاں لگا دیں. یہ کیا بن جائے گا اویل کاذب الصادق اویل کاذب. اس کا کیا ترجمہ ہوگا, خاص سچا یا خاص جھوٹا. ہم خاص لکھ نہیں رہے لیکن آپ کے ذہن میں ہے نا سچا یا جھوٹا. ہاں یہ ہم نے کہا کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے, واو بھی ساکن ہے, آگے لام بھی ساکن ہے, تو کیا کیسے پڑھیں گے, اول وہ بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پہلے ساکن کو کوئی حرکت دینی ہے, زیادہ تر زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. اس قاعدے کا تعلق کس سے ہے, پڑھنے سے ہے. یعنی بہت سارے قواعد کا تعلق, تجوید آپ پڑھتے ہیں نا تو ان کا تجوید سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم نے کیا کیا, اول. عرب جو ہے نا وہ کہتے تھے بس ایسی زبان ہونی چاہیے جیسے پھسلے, ہاں اتنی مشکل نہیں کہ منہ بنا کے ہے انگریزی کی طرح, ایسے نہیں. تو وہ اپنی زبان کو آسان کرنے کے لیے پھر کیا کرتے تھے, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لے کے آتے تھے. تو الصادق اویل کاذب. تو یہ بات اب کلیئر ہو گئی. اس کو کہتے ہیں مرکب, یعنی سادہ مرکب, سمپل مرکب. ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آگے, یعنی مرکب اگر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جائے, تھوڑا مشکل ہو جائے. مرکب, سادہ مرکب سے اگر ہم آگے چلیں تو ایک مرکب آتا ہے جس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. کبھی نام سنا ہے اس کا, مرکب توصیفی. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی بیسیکلی اس مرکب کو کہتے ہیں جو عام طور پہ دو اسموں سے بنا ہو. اسم تو کلیئر ہو گیا نا, ناؤن. ٹھیک, ان میں سے ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں موصوف اور دوسرے کو کہتے ہیں صفت. ٹھیک ہے, ایڈجیکٹو جسے کہتے ہیں آپ. تو موصوف سے مراد, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اگرچہ مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے موصوف. تو موصوف جس کی صفت ہو, موصوف اسے کہتے ہیں جس کی صفت بیان ہوئی ہو. اور صفت کو کہتے ہیں, صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں جی اچھا لڑکا, اچھا لڑکا. اب اس کے اندر صفت کون سی ہے, اچھا, اور موصوف کون ہے, لڑکا.
تو اردو میں کیا قاعدہ آپ کے سامنے آیا؟ اردو زبان میں صفت پہلے ہے اور موصوف بعد میں. بہت زبردست بات کی ہے. تو عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. عربی میں کیا ہے؟ الٹ ہے. اچھا انگریزی میں کیا ہے؟ پہلے صفت آئے گی. گڈ بوائے. پہلے کیا آئے گی؟ صفت آئے گی. اردو والا سٹائل ہے. عربی میں ایسا نہیں. عربی میں کیا ہے؟ موصوف کا ترجمہ پہلے کریں گے، صفت کا بعد میں. اگر آپ نے اچھا لڑکا اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں پہلے لڑکے کی کریں گے. ٹھیک ہے. تو لڑکے کی لڑکا کہتے ہیں ولد. ولد اولاد جیسے لڑکے. ٹھیک ہے. تو ولد جو ہے وہ لڑکے کو کہتے ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ اچھا یہ لڑکا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نہیں، ہم نے کہا تھا نکرہ اس کو ہم کہیں گے جس کے ساتھ کوئی لگا ہوگا یا ایک لگا ہوگا. یہی بات ہم نے کی تھی نا. تو اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا. ہم نے آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک پیٹرن بنایا. بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم جب اردو میں استعمال کرتے ہیں، عام طور پہ ہم ایک نئی لینگویج سیکھ رہے ہیں نا، تو ہم نے اس کو سیکھنے کے اعتبار سے اردو کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک. تو اس کو سیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم جب نکرہ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے کوئی سائن، کوئی یا ایک کا، تاکہ ہم جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ہم اس کو نکرہ سمجھ کے ٹرانسلیٹ کریں. ورنہ تو ہمیں فرق ہی نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نکرہ استعمال کر رہے ہیں. زبان کی تنگی ہے نا، ہماری زبان کی تنگی ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھا لڑکا جو ہے، اگر آپ کہیں کہ جی اچھا لڑکا، اس کو اردو میں آپ معرفہ بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اچھا لڑکا اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ آپ کے پاس ہے ایک موصوف صفت، تو اردو میں آپ اس کو معرفہ بھی بنائیں اور نکرہ بھی بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ کوئی اصول نہیں آپ کے پاس، نہیں فرق کر سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے کیا کام کیا؟ اب چونکہ اب اردو ہماری جو ہے وہ ایک زبان کے اندر ایک مسئلہ ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ ایک یا کوئی لگا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے، اگر نہیں لگا ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ہم جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو عربی بہت وسیع زبان ہے، اس میں فرق نظر آئے گا آپ کو. اور وہ فرق کتنا کلیئر ہے؟ کیا لگا ہوا ہے؟ الف لام. یہاں کوئی الف لام کا چکر ہی نہیں ہے. اچھا لڑکا اس کو معرفہ بنائیں پھر بھی اچھا لڑکا ہی ہوگا، نکرہ بنائیں پھر بھی کیا ہوگا؟ یا زیادہ سے زیادہ آپ کہیں کہ کوئی اچھا لڑکا، کوئی اچھا لڑکا، پھر آپ کہیں گے کہ جی ہاں اب یہ نکرہ بن گیا. ٹھیک. تو لڑکا جو ہے نا، اب اچھا لڑکا یہ معرفہ ہے. اب لڑکا جو ہے اس کی عربی کیا بنے گی؟ الولد. اور اچھے کی اچھا کہتے ہیں حسن. الولد الحسن. الولد الحسن. اچھا اسی کو ہم نکرہ کر لیتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ جی کوئی اچھا لڑکا یا ایک اچھا لڑکا، یعنی ہم اس کو فرض کر رہے ہیں کہ یہ اب کیا ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. والد حسن. ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کو تو عربی آ گئی ہے ماشاء اللہ ہے. حسن. ہاں. نکرہ، یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں. قاعدہ کیا ہے؟ موصوف پہلے آتا ہے اور صرف، اور جب اردو سے ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے عربی میں تو ہم نے ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اس کو کراس کرنا ہے، الٹ کرنا ہے. ٹھیک. موصوف صفت کو. اس کی وجہ بھی ہم نے ڈسکس کر لی. یہ پہلا قاعدہ ہو گیا جی. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ
موصوف اور صفت جو ہیں وہ چاروں لحاظ سے برابر ہوتے ہیں. ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کیسے. مؤمن صالح یہ ایک موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کیا بات کہی ہے کہ موصوف صفت چاروں لحاظ سے برابر ہوتے ہیں. چار سے مراد کون سی چار چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا, جو خلاصہ بتایا تھا, ان میں چار چیزیں کیا ہیں؟ حالت, دوسری کیا تھی؟ جنس, عدد, وسعت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف اگر رفع میں ہے, دو پیشے ہیں, آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں, رفع کے لیے آپ لیکچر سنیں, ٹھیک ہے, تو صفت پہ بھی دو پیش ہوں گے, رفع ہوگی. موصوف اگر نسب میں ہے تو صفت بھی نسب میں ہوگی. موصوف اگر جر میں ہے تو صفت بھی جنس کی طرف آ جائیں. موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی, موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی عدد کی طرف آ جائیں. موصوف اگر واحد ہے صفت بھی واحد. موصوف تثنیہ ہے صفت بھی تثنیہ. موصوف اگر جمع ہے صفت بھی جمع. وسعت کی طرف آ جائیں. موصوف اگر نکرہ ہے, موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی. یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ موصوف صفت چاروں اعتبار سے برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چار, یہ 10 بھی بن جاتے ہیں. 4 10 کیسے بنتے ہیں؟ حالتیں 3 ہیں نا, جنس 2, عدد 3, ٹھیک ہے, وسعت 2. تو اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ 10 اعتبار سے برابر ہوتے ہیں. تو وہ کنفیوز نہیں ہونا اگر کسی کتاب میں لکھا ہو کہ موصوف صفت 10 اعتبار سے برابر ہوتے ہیں. 4 اعتبار سے برابر ہوتے ہیں یا 10, ایک ہی بات ہوگی. اچھا, اگر ہم مومن ان کو کریں مؤمنتن تو بنائیں جی موصوف صفت کیا بنے؟ صالحتن. ٹھیک ہے جی. مؤمنتن مؤنث ہو گئی تو صالحتن. اگر ہم اس کو کریں, دو کریں, تثنیہ کریں, مؤمنون سے ہم نے کہا تھا تثنیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ الف نون لگاتے ہیں. تو مؤمنون سے کیا بنے گا؟ مؤمنان. دو مومن, مؤمنان, تو کیا ہو جائے گا؟ صالحان ہے. بہت سمپل ہے. سمپل نہیں ہے ویسے, آپ لوگ ذہین ہیں ماشاء اللہ. مؤمنان صالحان. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کریں جی جمع کریں, مؤمنون سے کیا جمع بنے گی؟ مؤمنون. مؤمنون, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صالحون. ٹھیک ہے جی, صفت بھی جمع آ گئی. اسی طرح اگر ہم اس کو جمع مؤنث کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ مؤمنات. اور اس کی صفت بھی کیا آ جائے گی؟ صالحہ, صالحات. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر ہم اس کو معرفہ بنا لیں مومن کو تو کیا بنے گا؟ المؤمن. نہیں, اب ساتھ ملانا ہے, واو نہیں لگانا, واو نہیں, وہ سمپل مرکب ہے, وہ تو ہو جائے گا مومن اور صالح. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم مرکب توصیفی بنا رہے ہیں. مرکب توصیفی میں دو اسموں کے درمیان واو نہیں آتا. ٹھیک ہے. المؤمن الصالح, لیکن ہم نے کہا تھا یہ حمزہ کیا ہے؟ یہ وصلی ہے, یہ گر جاتا ہے, یہ پڑھنے میں نہیں آتا. تو یہ کیا کیسے پڑھا جائے گا؟ المؤمن الصالح. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اس کو آپ معرفہ کریں, مؤمنۃ صالحۃ. ہاں, المؤمنۃ الصالحۃ, مومن عورت. اگر ان کو آپ تثنیہ کو اگر آپ کریں, المؤمنان الصالحان, دو مومن مرد.
ٹھیک ہے. اگر جمع کو آپ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ المؤمنون الصالحون، صالح مؤمنین. ٹھیک. اور اس کو کریں اگر جمع مؤنث کو تو المؤمنات الصالحات. کلیئر ہے بات؟ دوسرا قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں تیسرے قاعدے کی طرف. اچھا ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ہم نے جو پہلی ایک مرتبہ کی ہے کہ عربی زبان میں بلکہ ہر زبان میں جو بھی رولز ہوتے ہیں جنہیں آپ قوانین کہتے ہیں، اصول ہوتے ہیں زبان کے، جیسے ہم اصول پڑھ رہے ہیں، ان میں ایکسیپشن ضرور ہوتی ہیں. ایکسیپشن سمجھتے ہیں نا؟ استثناء. ٹھیک. لیکن عربی کی خوبصورتی یہ ہے کہ عربی میں جو ایکسیپشن ہے، جو استثناء ہے، وہ بھی کسی قاعدے کے تحت آتی ہے. یعنی اس میں جو ایکسیپشنز ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اٹھ کے آ جاتی ہیں، وہ بھی قواعد کے تحت آتی ہیں. ایکسیپشن کہتے ہیں کہ یہ رول جو ہے نا یہاں پہ اپلائی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. مطلب آپ کہیں نا جیسے اب آپ کی کلاس میں 40 لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو 38 بچوں کے اوپر ایک رول اپلائی ہو رہا ہے، 2 کے اوپر نہیں ہو رہا. ایکسیپشنل کیس جیسے ان 2 کے اوپر کیوں نہیں ہو رہا؟ کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ایکسیپشن، یعنی ایک رول میں سے کچھ لوگوں کو آپ کیا کریں؟ نکال دیں. اس کو ایکسیپشن کہتے ہیں. بہرحال ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اب تیسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر موصوف، اچھا یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا، یہ پچھلے لیکچر میں بات آئی ہے لیکن میں اس کو دہرا دیتا ہوں. اگر موصوف جمع مکسر اور غیر عاقل ہو، دو باتیں. جمع تو پتہ ہے نا، پلورل. جمع کی 2 قسمیں ہیں، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے. جمع کی 2 قسمیں ہیں. ایک جمع ہوتی ہے جس کو جمع سالم کہتے ہیں، اور ایک جمع ہوتی ہے جس کو جمع مکسر کہتے ہیں. جمع سالم ابھی میں نے آپ کو پڑھائی ہے. جمع سالم کون سی ہوتی ہے؟ جس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ واو نون. مسلمون سے مسلمون، مؤمنون سے مؤمنون، کافرون سے. ایک سیٹ پیٹرن ہے جس کے اوپر جمع بن رہی ہے، واو نون لگاتے جائیں جمع بنتی جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے ڈائیاں نہیں ہوتی، ڈائی کے اندر جو ہے وہ آپ مٹی ڈالتے جائیں تو اینٹ نکلتی جائے گی. ٹھیک. اس کو جمع سالم کہتے ہیں جو واو نون کے ساتھ آتی ہے. کسی اسم کے آخر میں واو نون لگا دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم. جمع سالم کیوں کہتے ہیں؟ اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ پورا کیا آتا ہے؟ سالم رہتا ہے. آپ دیکھیں نا، مسلمون کے آخر میں آپ اضافہ کر رہے ہیں نا، اس کے آخر میں، تو اسم کیا ہے؟ اس میں سالم ہے. جمع مکسر وہ ہے کہ جس میں اسم ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا آسانی کے لیے آپ کہہ لیں کہ وہ جمع جو جس کے آخر میں واو نون نہ ہو. کافر کی جمع کیا ہے؟ ایک تو کافرون ہے، ایک اور بھی ہوتی ہے کفار. کافرون کیا ہے؟ جمع سالم. ٹھیک ہے. کفار کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. عالم کی جمع کیا ہے؟ عالمون تو جمع سالم ہو گئی. ایک اور بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتی علماء، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں جو واو نون کے ساتھ نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ سمجھ آ گئی جمع مکسر کی؟ یعنی کچھ جمع جو واو نون کے ساتھ آتی ہیں وہ جمع سالم ہے، اور جو واو نون کے ساتھ نہیں آ رہی وہ کیا ہے؟ وہ جمع مکسر ہے. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ گئی، جس میں اسم کیا ہے؟ ٹوٹ گیا. جی. نجم جیسے ستارے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے نجوم. قلب کی جمع کیا آتی ہے؟ قلوب. واو نون کے ساتھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. قلب قلبان قلبون نہیں آئی. ٹھیک ہے. قلوب. قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام. قلمون نہیں آیا، اقلام. قول کی جمع کیا ہے؟ اقوال. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں جمع مکسر.
جو اس سیٹ پیٹرن سے ہٹ جاتی ہے، واو نون پہ نہیں آتی. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جمع مکسر ہو اور کیا ہو، غیر عاقل ہو. غیر عاقل کا مطلب کیا ہے؟ عاقل تین چیزیں جن کی عقل ہے. اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ان میں سے تین چیزوں کو اللہ نے عقل دی یا شعور دیا. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ وہ تین مخلوق، انسان ہو گیا اور جنات اور فرشتے. اس کے علاوہ غیر عاقل ہیں، یعنی ان کا شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے. جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ٹھیک ہے، چرند پرند ہیں. تو اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو، کون؟ موصوف کی بات ہم کر رہے ہیں. موصوف کیا ہو؟ موصوف اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کی صفت آتی ہے واحد مؤنث. یہ قاعدہ ہے تیسرا. اچھا ویسے کیا آنی چاہیے؟ جمع کی، جمع ہے نا، تو جمع کی صفت کیا آنی چاہیے؟ جمع ہی آنی چاہیے. قاعدہ یہ تھا، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کہا کہ اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو تو پھر واحد مؤنث آتی ہے. قلم طویل. ایک اسم قلم ہے اور ایک اسم کیا ہے؟ طویل ہے. طویل کا مطلب کیا ہے؟ لمبا. قلم کی جمع کیا آتی ہے؟ اقلام. اب اقلام کیا ہے؟ جمع مکسر ہے اور کیا ہے؟ غیر عاقل بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کی صفت کیا آئے گی اب؟ تو کیا ہوگا؟ اقلام. ہم کہیں کہ جی لمبے قلم، کچھ لمبے قلم، اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے عربی میں، لمبے قلم، ٹھیک ہے. تو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اقلام، یوں ٹرانسلیٹ کریں گے نا. قلم کی جمع ہے اقلام. جی لمبے کی کیا آئے گی؟ قاعدے کے مطابق بنائے نا. صفت کیا آئے گی؟ طویلتن. طویل سے کیا ہو جائے گا؟ طویلتن، واحد مؤنث، ٹھیک ہے. قلم مؤنث نہیں ہے، قلم میں کوئی مذکر مؤنث نہیں ہوتا. قاعدہ یہ ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کی صفت کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث. ایک لفظ ہے بابن اور ایک لفظ ہے وسیع. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، وسیع کا مطلب کھلا، کھلا، کشادہ. وہ اردو میں بھی وسیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا باب کی جمع آتی ہے ابواب. اگر ہم نے یہ کہنا ہو کچھ کھلے دروازے، وسیع کشادہ دروازے، ٹھیک ہے. تو دروازوں کی عربی کیا ہے؟ ابواب. اور کھلے وسیعات. جمع مکسر غیر عاقل ہوگی تو اس کی صفت کیا ہوگی؟ واحد مؤنث. وسیع سے وسیعات. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اب رہ گیا آخری. ابھی ہم اس کی اور تھوڑی سی مشق کرتے ہیں، لیکن چوتھا اور آخری قاعدہ ہم پڑھ لیں. وہ آسان سا ہے، یہ تھوڑا سا مشکل قاعدہ تھا لیکن اگر سمجھ آ گیا تو بڑی بات ہے. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ موصوف پر اگر تنوین ہو، تنوین تو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، تو اس کی تنوین جو ہے آپ کھول دیتے ہیں. جیسے عالم زید، زید کی صفت ہے کہ وہ عالم ہے، یوں ترجمہ کریں گے نا. تو زید کو کیا لکھیں گے؟
زیدن نہیں، اب یہ زید جو ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے نا، تو عالم تو نہیں آئے گا. ہم نے کہا تھا نا صفت کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی. اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی. العالم، لیکن ہم نے کہا تھا یہ کیا ہوگا؟ حمزۃ الوصل، یہ گر جاتا ہے، حمزۃ الوصل ہے، یہ نہیں آئے گا پڑھنے میں. تو اب کیسے پڑھیں گے؟ ہاں عربی میں جو ہے اب آپ اس یہ قاعدہ یہ ہے کہ اب آپ اس کی تنوین کھول دیں گے. اچھا تنوین کیسے کھولیں گے؟ یہ ہے زیدن. زیدن اصل میں کیا ہے؟ دال کے اوپر پیش ہے اور چھوٹا سا نون کبھی آپ نے دیکھا ہو، قرآن میں بھی لکھا ہوتا ہے، وہ صرف تنوین کھولی ہوتی ہے. سمجھ، اس کو کہتے ہیں تنوین کو کھول دینا. اب اس کو پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ زیدن وہی چیز ہے. زیدن نون لکھ دیں تو وہی چیز ہے، تنوین لکھ دیں وہی چیز ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اصل میں تنوین کو آپ نے کیا کیا؟ کھول دیا. کہ تنوین کیا ہے؟ تنوین اصل میں نون کی آواز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب آپ نے اس کو کھول دیا تو کتنے ساکن اکٹھے ہو گئے؟ 2. اور ہم نے کہا تھا اگر 2 ساکن اکٹھے ہوں تو کیا کرنا ہے؟ پہلے کو حرکت دینی ہے. کیا حرکت دیں گے ہم؟ زیدن العالم. کبھی آپ نے قرآن میں دیکھا چھوٹا سا نون لگا ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر لگی ہوتی ہے، وہ اصل میں تنوین کھلی ہوتی ہے. جی ہاں آپ سمجھ آئیے، بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی. زیدن العالم. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو رسول محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نا کہ آپ رسول ہے، ٹھیک ہے، تو محمد محمدن، اور نہیں یہ معرفہ ہے نا تو کیا آئے گا؟ ہاں الرسول. الرسول آ گیا. یہ ہم نے کہا حمزۃ الوصل ہے، اس کو ہم نے گرا دیا، تنوین ادھر سے کیا کی؟ کھول دی. تو یہ کیا ہو گیا؟ محمد الرسول. ہاں وہاں رسول چونکہ وہ ہے نا معرفہ نہیں ہے، وہ خبر ہے، وہ موصوف صفت نہیں ہے، وہ جملہ اسمیہ میں ہم ڈسکس کریں گے، وہاں آپ نے یہ سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم جملہ اسمیہ ڈسکس کریں گے، سینٹینس، وہ اصل میں سینٹینس ہے، مرکب نہیں ہے. واشہد ان، یہ جملہ اسمیہ میں بات آئے گی. یہ آپ نے سوال کہاں کرنا ہے؟ جملہ اسمیہ میں. وہاں محمدن کیوں آیا؟ پہلی بات تو یہ بتائیں نا، یہ محمدن کون سی حالت میں ہے؟ رفع نصب جر کون سی حالت ہے؟ نہیں، ہم نے کہا تھا رفع میں 2 پیش ہوتی ہیں، نصب میں 2 زبر ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ نصب کی حالت میں ہے. یہ ہے انا کی وجہ سے. انا کے بعد جو بھی اسم آئے گا انا یا انا کے بعد وہ نصب میں ہوگا. ان اللہ، ہاں ہو نہیں ہوگا. ان اللہ انا کی وجہ سے. کوئی بھی قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انا کے بعد جو بھی اسم آیا ہوگا وہ اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ نصب ہی نظر آئے گی، زبر ملے گی، پیش نہیں ملے گی. پھر ہمارا یہ مرکب توصیفی کا چیپٹر جو ہے نا مکمل ہو جائے گا. یہ ایک اچھی کتاب ہے بڑی، پروفیسر خلیل الرحمن چشتی صاحب کی، قواعد زبان قرآن کے نام سے. تو انہوں نے قرآن سے بڑی مثالیں دی ہیں، بہت محنت سے یہ کتاب مرتب کی ہے، یعنی جو بھی چیپٹر پڑھایا ہے اس کی بہت زیادہ مثالیں قرآن سے دی ہیں. جیسے اب قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا ہے، آپ لوگوں نے اکثر پڑھا ہوگا، متاع قلیل. کس کو کہا جاتا ہے؟ دنیا کو عام طور پہ. ٹھیک ہے، متاع قلیل. یہ کون سی حالت میں ہے؟ رفع میں یا نصب میں یا جر میں ہے؟ رفع کی حالت میں. ٹھیک ہے. اب اس میں موصوف کون سا ہے؟
موصوف پہلے آتا ہے، موصوف پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے. قلیل کیا ہے؟ صفت ہے. یہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ اس کا معرفہ کیا بنے گا؟ المتاع القلیل. قرآن میں آتا ہے الفوز الکبیر. معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. موصوف کیا ہے؟ فوز. کبیر کیا ہے؟ صفت ہے. ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہاں تو کبیر کا مطلب کیا ہے؟ بڑا، بڑی. فوز کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی. کیا ترجمہ ہوگا؟ بڑی کامیابی. ٹھیک ہے. تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے. ہاں قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا. آپ میں سے جو قرآن مجید کے حافظ ہیں نا، شفاعتا حسنہ موصوف کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ حسن کا مطلب ابھی آپ کو بتایا. اچھا، اچھی. شفاعت کا مطلب سفارش، اچھی سفارش. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنہ، جو قیامت والے دن اچھی سفارش کرے گا یا دنیا میں اچھی سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے. اچھی سفارش کا مطلب ہے جو بندہ سفارش کے مستحق ہو، اہلیت ہو اس کے اندر ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے یوم عظیم. ٹھیک ہے. معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ بڑا دن. کس دن کو کہا گیا؟ قیامت کے دن کو. اسی طرح سے قرآن مجید میں ہے، خود قرآن نے اپنے بارے میں کہا کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی مبین. معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ. مذکر ہے مؤنث ہے؟ واحد ہے تثنیہ جمع ہے؟ واحد ہے. تثنیہ کی علامت نہیں ہے اس میں، الف نون، واو نون بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ مبین نہیں، مبین کہتے ہیں واضح. ہاں واضح عربی، کلیئر زبان ہے. قرآن مجید کی زبان بہت کلیئر ہے، مبین. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی ہمارا آج کا مرکب توصیفی کا سبق. تو کلیئر ہو گیا یہ. تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا جملہ اسمیہ کے اوپر. ٹھیک ہے. جس میں ہم سینٹینس کو ڈسکس کریں گے، جملہ کو ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ